اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تلاوت کی۔ یہاں سے شروع ہوا قانون وراثت، جس کی تمہید اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک تمہید ہے، اور اس کے بعد میں یہ قانون وراثت ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لڑکی کو اپنے والدین کے یا عورت کو اپنے شوہر کے ترکے میں حصے دار بنایا گیا، قانونی طور پر، شرعی طور پر۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، یہ کہ یہ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد میں، یہ کہ یہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری، کہ مرد کو، مثل، مانند، حظ الانثیین، حصہ دو عورتوں کے۔ فرمایا مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ یہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور یہ اپنے پیچھے اپنا کچھ مال چھوڑ جائے، تو جب مال تقسیم ہونے لگے گا اولاد میں، اس کے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں ہیں، تو بیٹوں میں اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوگی کہ ایک بیٹے کے پاس دو بیٹیوں کے برابر حصہ آئے گا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کے پاس ایک بیٹی سے دوگنا حصہ آئے گا۔ بات ایک ہی ہے۔ آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا حصہ برابر دو لڑکیوں کا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کل ترکے میں یہ دیکھنا چاہو کہ ایک لڑکے کو کتنا دیا جائے گا، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ دو لڑکیوں کو کتنا دیا جائے گا۔ یعنی تاکہ لڑکیوں کے حصے کی طرف سے لوگ آنکھ نہ بند کر لیں اور لڑکیوں کے حصے کھائے نہ جانے لگیں، اس لیے ترغیب یہ دلائی گئی کہ لڑکے کا حصہ طے تب ہوگا جب یہ طے ہو جائے کہ دو لڑکیوں کو کتنا ملے گا۔ آپ سوچئے ذرا، یہ کتنی اہتمام سے فرمایا گیا۔ سیدھے سیدھے نہیں بتایا کہ لڑکے کو دگنا ملے، فرمایا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ کو لڑکے کو بٹوارا کرنا ہے تو پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کہ دو لڑکیوں کے حصے میں کتنا آ رہا ہے، یا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک لڑکی کے حصے میں کتنا آ رہا ہے، اس کا دو گنا کر کے ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ فرض کیجئے ایک شخص کے کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں ہیں، بٹوارا اس طرح سے کیا جائے گا اس کی جائیداد کا کہ جو مال بانٹنا ہے اولاد میں، بیٹوں بیٹیوں میں،
وہ اس طرح بانٹا جائے گا کہ ہر ایک لڑکے کو ہر ایک لڑکی سے 2 گنا ملے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ زیادتی کی گئی وہ بیٹیوں کے بہنوں کے ساتھ کی گئی۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اپنے پیچھے اس نے کچھ مال چھوڑا، اب بہن کا حصہ نہیں ہے۔ بہن کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کہیں گے صاحب بہن معاف کر دے۔ اگر جب بھی کبھی بات ہوتی ہے بہنوں کے حصے کے متعلق تو کہتے ہیں کہ بہن معاف کر دے اگر، تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو معاشرے میں ہم نے ایک بات چلائی ہے کہ بہن بھائی کو معاف کرے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہنیں خود بیچاری یہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنی سسرال میں ہوں، اگر میں نے اپنے بھائی سے حصہ لیا اور وہاں میرے کچھ حالات خراب ہو گئے تو میرا یہ گھر بھی بند ہو جائے گا، وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس خوف سے وہ بھائی کی محبت میں آ کر کے کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی سے حصہ نہیں لوں۔ اس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بہنوں نے اپنا حصہ بھائیوں کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ معاف کرنے کی بات نہیں، معاف کرنے کا حکم نہیں، حکم تو تقسیم کرنے کا ہے کہ آپ پہلے جائیداد کو تقسیم کریں۔ ایک شخص جب فوت ہو گیا تو جتنی بھی اس کی ملکیت ہے وہ ساری کی ساری ملکیت اس کے بچوں میں یا اس کی بیوی ہے تو بیوی میں، یا اگر اس کے والدین ہیں تو ان والدین میں بانٹی جانی ہے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ معاف کیا جانا ہے۔ ہاں، طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بہن کا حصہ نکال دیا ہو اور بہن کے حصے کو نکال کر اس کے سپرد کر دیا آپ نے، اور سپرد کر کے اب آپ نے اس پر فیصلہ چھوڑ دیا ذرا کچھ دن یہ مال اس کے پاس رہے۔ ایک لڑکی کے حصے میں اگر اپنے باپ کی جائیداد میں سے 10 لاکھ روپے آتے ہوں اور وہ 10 لاکھ روپے لے کر اپنی سسرال جائے اور جا کر اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ یہ 10 لاکھ روپے ہیں جو میرے حصے میں میری باپ کی ملکیت میں سے آئے ہیں، تو اس کے بعد میں ذرا واپس کرے گی، تب لگے گا کہ دل سے واپس کیا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی مومن کا مال تب تک کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو اپنے دل کی پوری خوشی، یا کہیے دل کی پوری رضامندی سے نہ دے۔ یہ کیسے پتہ لگے کہ بہنوں نے جو مال چھوڑا ہے وہ دل کی پوری رضامندی سے چھوڑا ہے؟ یہ تبھی تو معلوم ہوگا نا بھائی۔ آپ نے ایک شخص، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی چیز سے دور ہیں تو اس سے اٹریکشن آپ کا کم ہوگا۔ جو مال ابھی بہن کے پاس آیا نہیں، اس کو آپ نے کہا بھائی بہن تیرا حصہ ہے، تو بہن کہ نہیں بھائی میں تم سے حصہ نہیں لے رہی ہوں، میں نے تو معاف کر دیا، چھوڑ دیا میں نے۔ یہ چھوڑنا نہیں، چھوڑنا تب ہے جب آپ اس بہن کو اس کا حصہ پہلے دیں۔ آپ کو حکم یہ نہیں کہ آپ بہنوں سے معاف کرائیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ بٹوارا کریں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بٹے گا۔ جب ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کی جتنی بھی ملکیت ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے وہ سب کی سب بٹے گی۔ مما قل منہ او کثر، قلیل ہو یا کثیر ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ سب کچھ بٹے گا۔ جو حصے دار ہے اس کو پہلے وہ حصہ سونپیے، اس کو اس حصے کا مالک بنائیے، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ مالک بن جانے کے بعد میں کیا آپ کو واپس کر رہا ہے۔ اگر وہ مالک بن جانے کے بعد بھی آپ کو واپس کر رہا ہے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے دل کی خوشی سے آپ کو وہ مال دیا اور اب آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے مال کا بٹوارا ہی نہیں کیا، ابھی بہن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے حصے میں میرے باپ کی اراضی میں سے کل کتنا پیسہ آنا ہے، کیا میرے حصے میں ہے، اب جب اس کو پتہ ہی نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں شوہر کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر یہ زور بنائے کہ تم اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ لو۔ شوہر کو بالکل دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، کل کی کل مالک ظاہر ہے وہ عورت خود ہے اپنے باپ سے جو اس کو ترکہ ملا ہے۔ البتہ بیٹوں بیٹیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہیں کہ جو آپ وہاں چھوڑ رہے ہو وہ ہمارے کام آنے والا ہے، آپ نے کیوں چھوڑا وہاں پر، آپ لیں اپنا حصہ جو کچھ بھی آپ کو وہاں سے ملنے والا ہے۔ اس طرف ترغیب دلانے کی ضرورت ہے، زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا حصہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں، جو میں نے مہم چلائی ہوئی ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کو بٹوارے کا طریقہ سکھانا ہے، قوانین بتا دینا ہے، باقی تو یہ بتانا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی جو کل مالیت ہے اس میں کون کون حصے دار ہوں گے۔ ابھی تو لوگوں کو یہی انداز نہیں کہ کون کون حصے دار ہوں گے، عام طور سے بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی اولاد بس حصے دار ہو گئی اس کی، باقی اور جو شرکائے حصص ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اصل بٹوارا کس کس کے بیچ میں ہونا ہے۔ جب یہ پتہ لگ جائے کن کن کے بیچ میں ہونا ہے تو اب آپ بہترین سے بہترین کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں، کوئی ایکسپرٹ ہو اس کو بتائیں کہ ہمارے یہاں یہ کنڈیشن ہے، اتنے اتنے لوگ ہیں، اتنے اتنے ہم وارث بنتے ہیں، ہماری کل یہ مالیت ہے، کیسے کیسے بٹے گی۔ وہ میرا مقصد یہ نہیں کہ لوگ خود بانٹنے لگ جائیں،
मेरा मकसद यह है कि लोगों को यह बात मालूम हो जाए कि हमारा हिस्सा है, कोई शख्स जो फौत हुआ है उसकी कुल मिल्कियत में किस किस के हिस्से बनते हैं, कानूनी तरीके से और शरई तरीके से। सिर्फ इतना बताना मकसद। फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्द के नहीं, एक लड़के को हिस्सा मिलेगा दो लड़कियों के बराबर। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि वो शख्स ऐसा है कि उसके सिर्फ बेटियां बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, तो उसकी वजाहत फरमा दी। फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन, फ़इन कुन्ना, फिर अगर हो निसाअन औरतें, यानी सिर्फ बेटियां बेटियां हैं, फ़ौक़ स्नतैन, दो से जायद, दो पर भी यही कानून लगता है, बेटियां हो गो दो से जायद, यानी अगर बेटियां दो या दो से जायद हो, फलाहुन्ना, तो उनके लिए सुलुसा, दो तिहाई, मा तरक, जो छोड़ा, यानी उस मरने वाले ने जो छोड़ा है, अगर इसके सिर्फ बेटियां बेटियां हैं और बेटा कोई नहीं है और वो बेटियां दो या दो से जायद हैं, तो इन बेटियों को कुल करके का दो तिहाई मिलेगा। अब कहेंगे एक तिहाई कहां जाएगा? ज़ाहिर कुल को 100% मानकर आपने दो तिहाई बांट दिया, दो या दो से ज्यादा बेटियों के बीच। अच्छा, ये भी याद रखिए अगर दो बेटियां हैं तो दो तिहाई आपने कुल मिल्कियत निकाली, कितनी हो गई? उस दो तिहाई को बराबर बराबर दोनों बेटियों के बीच में बांट दीजिए। बेटियां अगर 3 हो तो इसी दो तिहाई को 3 बेटियों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। अगर बेटियां 4 हो तो इसी दो तिहाई को चारों बेटियों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। लेकिन दो या दो से ज्यादा बेटियां होने पर वो दो तिहाई तरके की मालिक होंगी, जो छोड़ा उनके मूरिस ने। वह इन कानत, और अगर हो वाहिदतन, एक, यानी अगर एक ही बेटी है, फलहन निस्फ, तो उसके लिए आधा। फरमाया अगर सिर्फ एक बेटी है तो उसको तरके का आधा दिया जाएगा। वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, वली अबवैहि, और मां बाप के लिए। अब आप गौर कीजिए कि एक शख्स फौत हो गया, इसके कुछ औलाद है, बीवी भी है, इसके वालिदैन भी हैं। कई माशरे में आपने ये बात देखी है कि वालिदैन का हिस्सा कई लोग समझते हो कि इसका बेटा फौत हो गया तो इनकी जायदाद में या इसकी कुल मिल्कियत में इसके बाप का और मां का हिस्सा भी है, इसलिए कि इस कानून को आम नहीं किया गया, लोगों को बताया ही नहीं गया। जिस तरीके से ज़कात के मसाइल बताए गए और घर घर जाकर के बताए जाते हैं, उस तरीके से बंटवारे मीरास के कवानीन लोगों को नहीं बताए गए। मेरा सिर्फ यही इख्तलाफ है, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब लोग कुरान करीम को नहीं समझ रहे, और वो न समझने में वजह आवाम भी जानती है कि क्यों नहीं समझ रहे, जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग भी अगर नहीं समझ पा रहे तो उसकी वजह भी सब लोग जानते हैं, कौन लोग हैं जो समझने नहीं दे रहे। तो अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाएं और लोगों को जाकर बताएं कि असल में मीरास का कानून है क्या। फरमाया वली अबवैहि, और मां बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, हर एक के लिए उन दोनों में से 1/6, यानी छठा, यानी वालिदा का अलग 1/6 और वालिद का अलग 1/6, मिम्मा तारा का, उससे के जो छोड़ा, यानी जो फौत होने वाले ने छोड़ा, अगर इसके वालिदैन हैं तो 1/6 वालिद का, 1/6 वालिदा का। इनकाना लहू वलद, इनकाना अगर हो, लहू उसके, किसके? मरने वाले के, वलद औलाद, यानी अगर मरने वाले के कुछ औलाद है और इसके वालिदैन भी हयात हैं तो 1/6 वालिद का होगा, 1/6 वालिदा का होगा। समझ गए आप? फरमाते हैं फ़इन लम यकुन लहू वलदुन, फ़इन, फिर अगर लम यकुन, न हो, लहू उसके, वलदुन कोई औलाद, यह भी तो मुमकिन है कि यह मरने वाले के कोई औलाद नहीं है। ववरिसहू, और उसके वारिस हों, अबावाहू, उसके मां बाप, यानी अब उसके मां बाप ही उसके वारिस हैं। फली उम्मिहि सुलुस, तो उसकी मां के लिए 1/3। फरमाया अगर ये फौत होने वाला शख्स ऐसा है कि इसके कोई औलाद नहीं है और इसके वालिदैन ही इसके वारिस हैं, तो मां के लिए 1/3। अच्छा, मां के लिए 1/3 तो कितना बच गया? अब 2/3, वो कहां जाएगा? बाप को जाएगा।
इसलिए कोई और वारिस नहीं है। अब जब माँ बाप की वारिस हैं तो माँ के लिए 1/3 का मतलब जो बचा 2/3 वो उसके बाप को चला जाएगा। वही कानून, यही कानून लगेगा कि मर्द को हिस्सा 2 औरतों के बराबर। आप देख लीजिए यहां अगर वालिदैन ही सिर्फ उसके वारिस हैं तो माँ को 1/3 है, बाप को चला जाएगा। इंप्लाइड है इसमें कि बाकी कहां जाएगा, 2/3 बाप को चला जाएगा। ये बात आप याद रखिए कि अगर इस शख्स के कुछ भाई बहन भी हों और मरने वाले के वालिद वालदा भी हों तो फिर वालिद यानी वालिदैन की मौजूदगी में उनके हयात होने पर मीरास बहन भाइयों को नहीं पहुंचती। वो 2/3 जो बचेगा वालिद को पहुंच जाएगा। फरमाया फ़इन काना लहू इख्वतुन, फ़इन फिर अगर काना हो लहू इख्वतुन उसके भाई बहन यानी एक से ज्यादा भाई बहन हो, फली उम्मिहि सुदुस तो उसकी मां के लिए छठा। यानी अब आप समझ लीजिए कि अगर एक शख्स फौत हुआ, इसके औलाद भी नहीं है, मां बाप ही इसके वारिस हैं और कोई नहीं है, तो फिर मां को 1/3, बचा हुआ 2/3 इसके बाप को चला जाएगा। लेकिन अगर इसके एक से ज्यादा भाई बहन भी हों, भाई हो या बहन हो, तो फिर मां का हिस्सा घट करके छठा हो जाएगा। मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, मिन बादी वसीयतिन वसीयत के बाद, यूसी बिहा कि वो वसीयत कर गया हो उसकी, यानी मरने वाले ने अगर कोई वसीयत की है तो ये जो तकसीम होगी वसीयत को निकालने के बाद, औ दैन या दैन के बाद, कर्ज के बाद। यानी आप समझ लीजिए कि विरासत जो बटेगी, एक तो विरासत कायम होती है तब जब कोई शख्स फौत हो जाता है। अगर कोई शख्स जिंदा है, ये इस कानून से यानी विरासत के कानून से अपनी जायदाद को अपनी औलाद में या इसके बाद होने वाले वारिसों में नहीं बांट सकता। इसके लिए मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा, हदीस ही बता दूंगा आपको। फिलहाल तो आप समझिए एक शख्स फौत हो गया, अब जो इसकी कुल जायदाद है या इसका कुल माल है, रुपया पैसा घर में जो कुछ भी है इसका अपना, जिसका ये मालिक था, वो सब कुछ बटेगा। लेकिन बटने से पहले 2 काम कर लेने होंगे। एक तो वसीयत देखी जाएगी कोई वसीयत है या नहीं है, और अगर इस पर कोई कर्ज है तो वो देखा जाएगा। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि पहले कर्ज निकाला जाएगा, वसीयत बाद में देखी जाएगी। अगरचे कुरान में जिक्र वसीयत का पहला है और कर्ज का जिक्र बाद में है, लेकिन जब आप अमल करेंगे इस कानून पर तो पहले कर्ज निकालेंगे, उसके बाद में वसीयत देखेंगे। कर्ज निकालने से पहले वसीयत, एक तो बिल्कुल इसका मोटा सा एक जहन में आने वाली बात यह है कि कोई शख्स वसीयत करेगा तो अपने माल की तो कर सकता है, किसी और के माल की तो नहीं करेगा। अब जो इसके ऊपर कर्ज है वो माल इसका तो नहीं है, तो जाहिर है अगर आपने पहले वसीयत निकाल दी तो उस कर्ज वाले माल से भी माल निकल गया, तो ये नहीं हो गया। तो ये देखा जाना है कि क्या इस शख्स के जिम्मे को कर्ज है, सबसे पहली बात ये देखेंगे। अच्छा, इसकी एक वजह यह भी है, देखिए वसीयत का जिक्र पहले किया, बाज़ उलमाए किराम ने इसको इस तरह लिखा कि चूंकि वसीयत में लापरवाही का एहतमाल हो सकता है। वसीयत तो जिसे मिली, वसीयत किसको होगी, वसीयत होगी उसको जिसको विरासत में हिस्सा नहीं पहुंच रहा होगा, उसको वसीयत होगी। अच्छा, कर्ज एक ऐसी चीज है कि इसमें लापरवाही का एहतमाल नहीं, जिसका वो कर्ज है वो तो खुद खड़ा बता रहा है कि मेरा तो कर्ज इसके जिम्मे है, इतने लाख रुपए तो मेरे ही चाहिए इसके ऊपर, जाहिर है इसमें लापरवाही का एहतमाल नहीं था। तो ताकीद के लिए कि ताकि वसीयत की तरफ लोग ध्यान दें, इसलिए वसीयत का जिक्र पहले फरमा दिया, वल्लाहु आलम। मगर यह कि जब कानून आप लगाएंगे और जिस वक्त आप बंटवारा कर रहे होंगे तो पहले यह देखा जाएगा कि इसके जिम्मे को कर्ज तो नहीं है, और फिर या इसने कोई वसीयत कर रखी है या नहीं कर रखी। वसीयत के बारे में आप एक बात यह समझ लीजिए कि कोई शख्स भी जो वसीयत करेगा वो अपने माल के 1/3 से जायद की वसीयत नहीं करेगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फतेह मक्का वाले साल बीमार हो गए, और बीमार इस कदर हुए कि बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए, समझने लगे कि बस अब मेरा आखिरी वक्त है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले गए। तो उन्होंने मालूम किया कि हुजूर मेरे पास माल बहुत है और मेरी एक ही बेटी है, क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत कर दूं, यानी क्या अल्लाह की राह में अपना पूरा का पूरा माल दे दूं?
آپ نے فرمایا نہیں. پھر معلوم کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ حضور کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر معلوم کیا حضور کیا 2/3 نہیں، پہلے معلوم کیا کیا پورے مال کی کر دوں؟ پھر معلوم کیا کیا 2/3 مال کی کر دوں؟ فرمایا نہیں. پھر معلوم کیا کیا آدھے مال کی کر دوں؟ فرمایا نہیں. پھر معلوم کیا حضور کیا 1/3 مال کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کر دو، مگر یہ بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو حاجت مند چھوڑو اور وہ تمہارے پیچھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اگر تم اپنی اہلیہ کے منہ تک کوئی لقمہ بھی پہنچاؤ. یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ظاہر ہے اس مال کو وہ استعمال کریں گے. تو وصیت کر دینی چاہیے مالدار لوگوں کو. ان لوگوں کے حق میں وصیت ہوگی، یاد رکھیے، کہ جو لوگ کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی ملکیت میں حصے دار نہیں ہیں، ان کو وصیت ہوگی. کسی حصے دار کو وصیت نہیں ہوگی. خطبہ حجۃ الوداع پر رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حقداروں کا حق مقرر کر دیا ہے، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. لا وصیت لوارث، یعنی آپ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. وصیت کریں گے کس کے لیے؟ غیر وارث کے لیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں مان لیجیے ایک شخص ہے کہ اس کے بیٹے کی بیوہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اس کی بیوہ ہے، اب اس بیوہ کو تو وراثت میں حق نہیں پہنچے گا. تو ان حالات سے 2-4 جب آدمی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے یہ ایک حق دے دیا گیا کہ ایک شخص اگر چاہے تو جس کو وراثت نہیں پہنچ رہی ہے اس کے حق میں 1/3 مال تک کی وصیت کر دے، زائد سے زائد. یعنی کل ترکے کا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہونی چاہیے. یہ وصیت کا قانون ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی قاتل کسی مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. ایک شخص ہے اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور قتل اس وجہ سے کر دیا کہ یہ اس قتل ہو جائے تو اس کا مال مجھے مل جائے گا، یہ قتل چھپ جائے. ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے جو مورث ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں اور یہ سمجھ. فرمایا آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جان سکتے، ایہم، کہ ان میں سے کون، اقرب، قریب تر ہے، لکم، تمہارے، نفع کے اعتبار سے. فرمایا نفع پہنچانے میں تمہارے اصول اور فروع میں سے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہارے قریب تر ہے، یہ تم پوری طرح نہیں جان سکتے. یہ اللہ کی حکمت پر ہے. ایک شخص کہنے لگے کہ اس کو اتنا حصہ کیوں دے دیا گیا ہے، اس کا حصہ کم ہونا چاہیے تھا یا اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. حصے داروں میں اگر کوئی اپنی دماغ اپنی عقل لگانے لگے، فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے کون زیادہ قریب تر ہیں نفع کے اعتبار سے تمہارے. فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کر دیا گیا من جانب اللہ. فرمایا یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ ایک شخص ہمیں معاف کر دے گا؟ کہیں معاف کرنے کا ذکر ہے؟ بانٹنے کا ذکر ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اب اس کی جو میراث ہے وہ بٹے گی. اچھا یہ بھی غلط ہے، یہ یاد رکھیے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی ہے اور کچھ بچے ہیں، کچھ بچے شادی شدہ ہیں، کوئی ایک آدھ بچہ شادی سے رہ گیا. اب جب بٹوارے کی بات کر رہے ہیں وہ بھائی آپس میں، تو ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں تو جب تک نہیں بٹوارا کروں گی جب تک میرے سب بچوں کی شادی نہیں ہو جائے گی. اس سے کوئی مطلب نہیں کہ بچوں کی شادی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. جب ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے فوت ہوتے ہی اس کے وارث قائم ہو گئے، وہ اس کے مالک ہو گئے، ان کے درمیان فوراً بٹوارا کر دینا چاہیے اللہ کے قانون سے. فرمایا فریضۃ من اللہ، ان اللہ، یقیناً اللہ، کان علیما حکیما، ہے جاننے والا، حکمت والا.
فرمایا اللہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے فیصلے علم پر اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تم نہیں جان سکتے ان حکمتوں کو، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریب تر ہے۔ یہ تھی وہ آیت نمبر 11 کہ جس میں اولاد کے بیچ کسی مرد یا عورت کے فوت ہو جانے کے بعد جو ترکہ وہ چھوڑے، اس میں اولاد میں کس طرح بٹے گی، اگر کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں ہوں، یا صرف بیٹیاں ہوں تو دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو کس طرح سے جائیداد تقسیم ہوگی، یا اگر ایک ہی بیٹی ہو تو کس طرح سے وہ جائیداد تقسیم ہوگی، یا اگر اس کے والدین بھی ہوں اور اس مرنے والے کے کچھ اولاد ہو تو والدین کا کتنا حصہ ہوگا، اولاد نہ ہو تو والدین کا کتنا حصہ ہوگا، اگر اس کے کچھ بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کا حصہ گھٹ کر کتنا ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 11 میں یہ بتایا گیا۔ یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس قانون کو سیکھ کر کے اس کے حساب سے بٹوارا خود کریں، صلاحیت ہے تو کر لیجئے، پڑھ کے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب میرے گھر میں جو حالات ہیں، جب اگر میں بٹوارا کرنے پر، اگر مان لیجیے مجھے بٹوارا کرنا ہے تو میں آسانی سے بٹوارا کر لوں گا، اس لیے قانون میرا سمجھا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی چونکہ پڑھے ہوئے لوگ ہو، آپ لوگ سب سائنس گروپ کے لوگ ہو، میتھمیٹکس کے لوگ ہو، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ کس طریقے سے گنا بھاگ کی جا سکتی ہے، آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں جانتے، جو لوگ نہیں کر سکتے، جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو لے کر کسی مستند عالم سے ملیں اور جا کر کے بتائیں کہ ہمارے یہاں کل اتنا ترکہ ہمارے مورث نے چھوڑا ہے، اتنے ہم وارث بیٹھتے ہیں، ہمارے ان کے بیچ میں تقسیم کس طرح سے ہوگی، بتانا یہ مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔